غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری کی 17ویں تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر خیمے میں بیٹھ گئی اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد تلاوت، ذکر الہی اور دعائیں مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ ہچکیاں بھی تھی، امید بھی تھی اور جذبہ ایمان بھی تھا۔ دوسری طرف کفر کے خیموں میں ایک اور ہی عالم تھا۔ بھنا ہوا گوشت، کہے لگے ہوئے اشعار، غرور سے بھرا ہوا خیمہ، بہادری کے قصے اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد گانے سنتے اور شراب کی حالت میں مدہوش ہو گئے۔ دونوں طرف کے جنگجوؤں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آسمان میں چاند مشرق سے مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ مسلمان بھی اللہ سے دعا مانگتے مانگتے سو گئے۔ اب کسی پرندے کی آواز اور نہ کسی درندے کی دھاڑنے کی صدا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول اکبر صدیق اکبر کھڑے تھے۔ خیمے کے اندر آسمان سے ایک کرن داخل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبکو یا نبی اللہ۔ اس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے ابوبکر، خوشخبری سن لو۔ جبریل علیہ السلام آئے کھڑے تھے۔ فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی۔ وعدہ ربانی پورا ہو چکا تھا اور دعائیں مانگی جا رہی تھی اور دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر حدیثوں سے مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ اپنے غرور اور تیش کے ساتھ آئے ہیں تاکہ یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، کل کے دن کفار کا کام تمام کرنا اور مسلمانوں کو فاتح کرنا۔ اب کفار اور مسلمان ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ صفہ بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد یہ آج تک مختلف انداز میں جنگی حکمت عملی میں رواج چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بارے میں کچھ ہدایات پیش کی تھی جن میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے، رضائے الہی ان کے دلوں میں موجود رہی۔ تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن کی مار میں ہو۔ کوئی بھی ایک تیر اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ دشمن کے قریب آنے تک پہلے نیزے کا استعمال کریں اور پھر دشمن روبرو ہو جائے تو تلوار سے سہارا لیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی معروف تاریخ البدایہ والنہایہ میں سیدنا ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم سب جب اپنے آپ کو مشکل میں پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی فتح دی تھی۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں آپ کو بتایا ہے اس لشکر میں 82 مہاجرین تھی، اوس کے 61 آدمی اور خزرج کے 170 آدمی تھے۔ ناظرین، مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا، صرف چند چیزیں ہی تھیں، اور دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی اور ان کے پاس اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے، جنگی ساز و سامان موجود تھا،
لیکن ان کے پاس ایمان وہی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ کا کیا ہوا وعدہ بھی تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور اسلام کا بلند و بالا اور اسلام کا پرچم بلند و بالا کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں جلد ہی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔